گرین لینڈ ورلڈز لارجسٹ آئی لینڈ جو نارتھ امریکہ اور یورپ کے درمیان آرکٹک ریجن میں واقع ہے۔ یہ ڈنمارک کے کنٹرول میں، لیکن اس کی اپنی پارلیمنٹ اور اس کا وزیر اعظم ہے، اور اس کا تقریباً جو رقبہ ہے وہ 21,66,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کا تقریباً 80% جو ایریا ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 56,699 ہے۔ اور امریکہ جو ہے، چائنا، رشیا اس گرین لینڈ کو کیوں جو ہے وہ اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ گرین لینڈ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اینڈریو جانسن نے 1867 میں جب انہوں نے الاسکا رشیا سے خریدی تھی تو اس کے انڈر جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے اس وقت بھی گرین لینڈ کو خریدنے پر غور کیا تھا۔ اس کے بعد ہیریس ٹرومین نے 1946 میں بھی اس کو جو ہے $1 ملین جو ہے وہ ڈنمارک کو ریکویسٹ کی تھی، ڈیمانڈ کی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں یہ گرین لینڈ دے دیں، لیکن ڈنمارک نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ 2019 میں آتے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے گرین لینڈ کو خریدنے کی جو ہے وہ پیشکش کی، اور اس کے بعد اب 2025 میں بھی دوبارہ انہوں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گرین لینڈ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی گرین لینڈ کو جو ہے وہ امریکہ کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک تو آرکٹک ریجن میں واقع ہے، اور یہاں پر جو رشیا پر جو ہے اس ریجن میں نظر رکھنے، اور جو رشیا میں نیوکلیئر میزائل ہیں ان کی ڈائریکشن کا پتہ لگانے، اور جب کبھی بھی جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو یہ اس گرین لینڈ کے ذریعے جو امریکہ ہے وہ اس کے جو میزائل کے روٹس ہیں ان کا پتہ لگا سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈیورنگ کولڈ وار بھی امریکہ نے گرین لینڈ کو استعمال کیا تھا۔ 1951 میں امریکہ نے اپنی ایئر بیس یہاں پر قائم کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے منرلز ہیں، آئل ہے، گیس ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور الاسکا میں بھی امریکہ کی جو ہے وہ ملٹری بیس ہے، لیکن اس میں وہ پیسیفک ریجن کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں، جس میں چائنا اور نارتھ کوریا کی جو نگرانی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے تقریباً چائنا، رشیا، یورپ، یہ تقریباً سارے ہی جو ہیں وہ گرین لینڈ کو جو ہے وہ کور کرنا چاہتے ہیں یا اس پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈنمارک ابھی تک اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور کسی بھی پاور کو ڈنمارک دینے سے انکار کر رہا ہے۔